अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे औरतों के हुकूक के हवाले से। क्या वजह है कि औरतों को आज तक जो हुकूक मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे हैं। कानून तो हर चीज़ का बना हुआ है, क्या वजह है कि उस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं की जाती और औरतों के जो हुकूक हैं, औरतों को ऐसा लगता है कि वो हुकूक जो है, जो रूल्स बनाए गए थे उसके तहत जो है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। औरतों के जो हुकूक हैं वो उसकी जंग हर दफ़ा हम देखते हैं कि औरत जो है जुल्म का शिकार ही हमें दिखाई देती है और अपने हुकूक के लिए लड़ रही होती है, बगावत कर रही होती है, एहतजाज कर रही होती है। औरत जिस रूप में देख लें जुल्म ही जुल्म सहती हुई हमें दिखाई देती है, लेकिन आज के मुआशरे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिखाई देता है लेकिन कम देता है। ऐसा नहीं है कि औरत पे जो है वो जुल्म की बारिश ही हुई जा रही है, बिल्कुल जुल्म होता है, ये सब मानने वाली बात है, औरत पे जुल्म होता है, लेकिन औरत जो है इसका दिफा भी करती है और ऐसी औरतें भी हमने देखी हैं जो इसका दिफा भी कर रही हैं। 8 मार्च को जो है वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया है और औरतों ने जो है इस हवाले से आवाज़ बुलंद भी की है और मार्च भी निकाला है और अपने हुकूक के लिए भरपूर किस्म के जो है एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएं। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने बहुत मोअज़्ज़ज़ शख्सियत को अपने प्रोग्राम में दावत दी है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बैरिस्टर शाहिदा जमील साहबा। बहुत शुक्रिया मैडम, आप हमारे प्रोग्राम में आएँ। जैसे कि मैंने बात की कि कानून के मुताबिक औरतों के हुकूक जो हैं वो उनको नहीं मिलते, वो राइट्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या वजह है? सबसे पहले शुक्रिया। एंड अभी एक दिन तो है वुमेंस डे गुजर गई, जो चीज़ सब शनाख्त कर रहे हैं और हमने ख़ास तौर से देखा है कानून पे कानून पे कानून पे कानून पे कानून पे लेके शाबाशी हासिल करके समझिए कि एक जगह भर गई, कमरा भर गया उसका, लेकिन अमल कहीं नहीं है। सबसे पहले तो ये मसला है। बिल्कुल। तो दूसरी चीज़ जो है कि जब आप एक कानून के ऊपर दूसरा, इसको हम कहते हैं लेयरिंग, एक कानून है फिर दूसरे ऊपर कानून है, तीसरा, तो एक तशरीह के ऊपर दूसरी तशरीह के ऊपर तीसरी तशरीह जब आती है तो ये कानून जो है उस चीज़ को और कन्फ्यूजन में डाल देता है, पेचीदगी पैदा होती है, कश्मकश मुब्तला हो जाती है, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो इधर जाती जुमला ये लिखा हुआ है, इधर यूँ लिखा हुआ है, यूँ लिखा हुआ है, अब किस जुमले को माने? अच्छा, जब हम मानेंगे हम कहेंगे कि ठीक है चीज़ तो वही है मगर ये 3 तर्ज में ये चीज़ आई है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ ये होती है कि हम वकील हैं, हम इसकी तज़ाद को इस्तेमाल करते हैं। सही। और तज़ाद को इस्तेमाल करें क्यों? क्योंकि कोई भी हक़, कोई भी सेफ गार्ड हो वो साफ तौर पे लिखना चाहिए ताकि वो तहफ़्फ़ुज़ जो मिल रही है उस शख्सियत को वो सही तहफ़्फ़ुज़ हो, यानी मज़बूत तहफ़्फ़ुज़ हो। जब आप लेयरिंग करते हैं वो तहफ़्फ़ुज़ कमज़ोर हो जाती, क्योंकि हर जुमले के 3-3 माने आ सकते हैं, चाहे एक माने 3 माने आ गए तो 3 माने का फ़ायदा होता है, उसमें फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं उन तज़ादात में। और फिर उनमें बहुत से इख्तियारात भी इन्होंने कम कर दिए, कहीं कहीं इन्होंने जिसको हम कहते हैं डिस्क्रेशनरी पावर्स को इंक्रीज़ कर दिए कि एक आदमी बग़ैर किसी से पूछे हुए वो समझिए कि इख्तियार इस्तेमाल भी कर सकता है। रुकावटें जो थी वो सब ख़त्म की। तो हम एक समझिए कि बड़ी बिगड़ी हुई हाल को देख रहे हैं और उस बिगड़ी हुई हाल की वजह से इसका फ़ायदा मुजरिम को होता है। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है मैडम कि पहले का जो कानून था वो ज़्यादा फास्ट था या अब का जो कानून है वो ज़्यादा फास्ट हो गया है? मैं इस बहस को सुन सुन के थक गई हूँ। क्यों? क्योंकि हर वक्त कहा जाता है कि जी वो फरसूदा कानून, वो 1860 की, 1819 वो कहते थे कि वो मेंटालिटी अलग थी और अब की मेंटालिटी अलग है। जैसे जैसे मुआशरा तश्कील पा रहा है वैसे वैसे अवेयरनेस आ रही है और वो मेंटालिटी सोच जो है परवान चढ़ती जा रही है। वो मेंटालिटी मुजरिम को पकड़ने वाली है, ये मेंटालिटी मुजरिम को छुड़ाने वाली है। ये फ़र्क ज़रूर है, ये फ़र्क ज़रूर है। हाँ, और उसकी वो चीज़ नज़र आ रही है हमारे नाकिस, आप कह सकती हैं नाकिस, या हो सकता है जानबूझ के उसको नाकिस बनाया गया, क्योंकि हम देखते हैं ना कि मुजरिम जो है दंदनाता हुआ फिर रहा होता है, उसके सबूत होते हैं, सारी चीजें होती हैं, गवाह होते हैं, लेकिन फिर भी जो है मुजरिम आज़ाद दंदनाता हुआ घूम रहा है। ऐसी बहुत सी मिसालें जो है वो हमारे सामने और आप भी देखती हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि मसला ये है कि जब बात करते हैं वो कानून जो थे, अब मसलन एक मिसाल देती हूँ, कारोकारी। अंग्रेज़ों के ज़माने में कारोकारी थी, सिर्फ सिंध में नहीं, तमाम बहुत सी जगहों में, इलाकों में, ख़ासतौर से जो साउथ इंडियन इलाकों में भी थी। उन्होंने 1860 का जो कानून लेके आए उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहेंगे कि जी ये लाल कत्ल है, ये नीला कत्ल है, ये हरा कत्ल है, कत्ल कत्ल है। तो ये कारोकारी का कत्ल हो
یا تیش میں آ کے قتل خطا ہو, قتل ہے. ہاں ٹھیک ہے, اب خطا اگر ہوئی ہاں تو صرف اتنی رعایت ہو سکتی اس کے اندر, اس کے علاوہ رعایت نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی, ایسے ہی کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے, اچانک قتل ہو گئی. ٹھیک ہے, دھکا دیا, بندہ گر گیا, اچانک اس کے سر لگ گئی پتھر پہ, سر پھٹا اور مر گیا. اس کی نیت نہیں تھی, لیکن اس نے صرف دھکا دیا تو وہ اس وجہ سے انسیڈنٹ رونما ہو گیا, اتفاق سے یہ ہو گیا. اچھا, اب اتفاق سے ہو گیا تو اس کو ہم قتل خطا, تو وہ ایک ہی رعایت مانی گئی قتل خطا کی. اور اگر شریعہ کو بھی دیکھیے گا اس میں بھی ایک ہی رعایت ہے, قتل خطا. قتل ہے اس میں, ایسے میں کیا سزا پھر بھی ملتی ہی ہے؟ نہیں. تو ہم نے کیا کیا, آپ کہہ رہے ہیں جدید دور کی, جدید دور میں ہم نے کہا کہ بھائی اس میں تو یہ قانون تو نہیں اس پہ لگ رہا ہے, تو چلو وہ ہم کیا کہتے ہیں آنر کلنگ کا ایک اور مسئلہ ہے, ہماری روایت سے تعلق ہے, اس کے لیے الگ قانون آنا چاہیے اور الگ. یعنی کہ روایتی قانون بنا دیا گیا ہے؟ نہیں, روایت کوس کر کے ایک نیا قانون اس پہ لے کے آ گئے. اچھا, اور وہ امینڈمنٹ میں کمزوریاں ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مثلا ابھی ایک اور چیز انہوں نے کی ہے 25 فروری کو صرف سندھ میں یہ قانون لے کے آئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں سالس ہوگا اور لوگوں کو بیٹھ کے وہ کوشش کرا کہ ایک سیٹلمنٹ ہوگی. اس میں میڈیشن ہے, ریکنسیلیشن ہے, آربیٹریشن, اور سب میں انہوں نے بڑے آرام طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ اس میں قانون شہادت لاگو نہیں ہوگا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے وہ آزاد انداز میں کریں گے. اچھا, یہ ہمیں فوراً پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جرگہ جو ہے آپ نے جرگاؤں کو ایک حیثیت دے دی. لیکن جرگہ سسٹم تو ختم ہو گیا نا, وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ کون سی بات کر رہے ہیں یہ وکیل جب وہ کہتے ہیں کہ جی پرانا سسٹم خراب ہے, نیا سسٹم جو آپ لے کے آ رہے ہیں, آپ تو جنگل کو پھر سے بحال کر رہے ہیں. آپ جنگل کو مہذب معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں, جبکہ مہذب معاشرے کو آپ جنگل کہہ رہے ہیں. فرسودہ ہو گیا ہے وہ, اور جو نئی چیز آ رہی ہے وہ تو جنگل کے معاشرے کو. تو اس کی روک تھام میڈم کیسے ممکن ہے؟ اس میں جب آ گئی بہت سے وکلا اس پہ شور ضرور مچائیں گے, وہ تو نہیں چھوڑیں گے اس کو, کیونکہ اس کے اندر جب ایک دفعہ یہ کارکردگی سامنے نظر آئے گی تو بہت سے لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ اچانک. لیکن یہاں پہ آواز اٹھائی تو جاتی ہے لیکن اس کو دباؤ بھی جلدی دیا جاتا ہے. ہمارا جو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ووٹنگ کرتے ہیں تو اس وقت عوام کے پاس اختیار ہے, وہ لیکن عوام اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر جاتے ہیں اور بعد میں ضائع کر دیتی ہے, ضائع کر دیتی ہے, کیونکہ اس کے اندر بریانی. عوام کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ صحیح ڈیسیجن لے سکتی ہے, لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ہماری عوام جو ہے ہمارے غلط ڈیسیجن لے لیتی ہے. اس کو ہم میلہ سمجھتے ہیں, اس میں ڈھول ہے, بریانی ہے, اس میں ہر چیز ہے, ناچ ہے, گانا, سب چیز کرا کے مزے کر کے ایک شغل کر کے ہم جا کے ووٹ دلوا دیتے ہیں اور چلے آتے ہیں, یہ بغیر یہ سوچے ہوئے کہ آپ نے اپنے اوپر ایک نقصان کیا ہے, اپنے اوپر آپ نے گلے پہ اوپر آپ نے ایک پھندا ڈال دیا. لیکن وہ چیز سمجھ ابھی تک آہستہ آہستہ آ رہی. اب جو لوگ شور مچا رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کم از کم نیکسٹ 10 سال کے اندر شعور ان کا بہتر ہوگا. میں نہیں سمجھتی کہ فوراً ہوگا, لیکن 10 سال تو لگیں گے اور آہستہ آہستہ شعور بہتر ہوگا. جب آپ کو چوٹ لگتی ہے تو آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں, جب کسی اور کو چوٹ لگتی ہے تو آپ منہ پھیر کے اپنے کام پہ, آپ کو احساس نہیں ہوتا اس چوٹ کا. مگر اب یہ چوٹ گھروں تک پہنچ رہی ہے. اچھا میڈم, میں ایک پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آج کی عورت کو کتنا فریڈم آپ کے خیال میں حاصل ہے, اب کتنا فریڈم ہے, اور فریڈم کی کیا لمٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیے, تصور فریڈم کا ہے ہمیشہ لمٹس کے ساتھ. اگر فریڈم کی لمٹس نہ ہوں تو وہ پھر آزادی نہیں ہوتی ہے, وہ پھر بربادی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آزادی بربادی میں فرق ہے. تو ہر تصور جو ہے آزادی کا, اس کے اندر سیف گارڈز ہیں, اس میں لمٹس ہیں. وہ کیا لمٹ ہے کہ آپ اپنی آزادی اس حد تک انجوائے کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں, جب تک کہ آپ کسی اور کی آزادی کو غلط انداز میں نقصان نہ پہنچائیں. یہ شرط ہے, ہر حق کا شرط یہ آپ کے اوپر ہے کہ جو آپ کے حقوق ہیں آپ صرف اس حد تک استعمال کر سکتے ہیں, اور وہ حق بنے گا, مانا جائے گا ایک حق, جب تک کہ آپ کسی اور کے حق کو تجاوز نہ کریں. اب مثلا میں کہہ رہی ہوں کہ میرے آزادی اظہار ہے, ایک مثال آزادی اظہار ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ کیونکہ میں آزاد ہوں اظہار کہ میں دوسرے کو بولنے نہ دوں.
جتنا اس کا حق ہے اتنا میرا حق ہے, برابر کے حقوق ہیں, تو لہٰذا ہمیں اس کے لیے بھی ٹھہرنا پڑے گا, اس کے لیے بھی ہمیں خاموشی اختیار کرنی پڑے گی جب تک کہ وہ بول رہا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بول رہا ہے دوسرا اس کے اندر کود رہا ہے, پتہ ہے نہیں, لیکن پھر بھی ٹانگ اڑانے والی بات ہے. اور وہ ٹی وی میں جو شور نظر آتا ہے اس سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یا وہ کیا کہہ رہے ہیں, 2 3 لفظ بیچ میں آ گئے, آپ حقوق کو پامال کر رہے ہیں ایک دوسرے کے. وہ آزادی اظہار نہیں ہے, وہ بربادی, اس کو وہ آ جاتا ہے ڈسٹرکشن آف رائٹس میں. آپ کے جتنے حقوق ہیں وہاں برباد ہو جاتے ہیں, بے معنی ہو جاتے ہیں, مذاق بن جاتے ہیں, تو پھر اس کی احترام ختم ہو جاتا ہے. احترام صرف اس وقت برقرار رہے گا جب آپ اپنے حد میں رہیں گے, وہ اور آپ اس کے حد کو بھی تسلیم کریں گے. لیکن میڈم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری اسمبلیز میں عورتوں کے ساتھ کتنے نازیبا جملے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. آئے دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسمبلیز لگی ہوتی ہیں اور مطلب یہاں سے ایسی الفاظوں کے نشتر برسائے جا رہے ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھ کے نا اس کو مطلب اتنا عجیب ہوتا ہے کہ عورت کی یار عزت نہیں ہے. مطلب ہمارے پولیٹیشین, ہمارے مطلب اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ایوان میں کھڑے ہو کر عورت کی تذلیل کر رہے ہیں. میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں ایسے لوگوں کو جو سپیکرز بنے ہیں, آپ نے ہاؤس کو کیسے کنٹرول کیا؟ دیکھیے, غلط کام کے لیے آپ کو سپیکر بنایا ہے کہ آپ سپیکر جو ہے وہ انشور کرے کہ سپیکنگ ہو. ٹھیک ہے, مطلب اسپیکنگ نہیں ہوتی, ہم دیکھتے ہیں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, ایک دوسرے پر تنقید کی جا رہی ہوتی ہے اور ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے کہ سننے والا دنگ رہ جائے. بالکل, تنقید کی ایک حیثیت ہے اور گالی گلوچ کی ایک حیثیت ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری اسمبلیز جو ہے وہ اکھاڑا بنی ہوئی ہوتی ہے اور آپس میں ایک مرد اور عورت جو ہے مطلب اس طرح کی اس پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ بندہ دیکھ کر. قصور کس کا ہے؟ اس کا جو وہاں بٹھایا گیا ہے ریگولیشن کرنے کے لیے, اسپیکر ڈیپیوٹی اسپیکر کا قصور ہے. یہ قصور باقی لوگوں کو ریگولیٹ کرنا. سارجنٹ ایٹ آرمز, جتنے آپ دنیا کے پارلیمنٹس دیکھیے گا اس میں سارجنٹ ایٹ آرمز موجود ہے. اس کا کام ہے کہ جو اپنے آپ کو تجاوز کرتا ہے, اخلاق سے باہر نکل کے بات کرتا ہے, اس کو آ کے وارننگ دیں گے اسپیکر, اور اگر وہ نہیں سنے گا تو سارجنٹ ایٹ آرمز کو ڈائریکشن دیں گے, اس کو باہر لے جاؤ, ٹھنڈا ہو کے واپس آئے. تو کبھی کسی کو نکالا گیا ہے؟ کبھی نہیں, بلکہ وی آئی پی مائک بند کر دیے جاتے ہیں, واک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. دیٹس اٹ, یہ پوزیشن ہمیں دیکھنے میں آتی ہے. یہ فضول انداز ہے اس کا. جمہوریت سے سمجھیے کہ بالکل ہی سمجھیے بالکل تھرڈ کلاس جمہوریت بنتی. جو طریقہ کار ہے, اور اس زمانے میں جو لوگ اسپیکرز تھے ایک دوسرے سے جس طرح سے بات کرتے تھے, دوسرے کی عزت کرتے تھے, بے شک کتنی نفرت کا ریشو جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, سمجھ کا بھی ریشو. شارٹ بریک کا